ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت کی ایرانی سرکاری ذرائع سے تصدیق کے بعد اتوار 1 مارچ کو ہندوستان کے علاوہ شہر حیدرآباد میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یہ مظاہرے خاص طور پر ان علاقوں میں ہوئے جہاں شیعہ آبادی کی تعداد زیادہ ہے، اور مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اطلاعات کے مطابق تنظیم جعفری، جو حیدرآباد کی ایک نمایاں شیعہ مذہبی و سماجی و سیاسی تنظیم ہے، نے اتوار 1 مارچ کو پرانے شہر میں ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ تنظیم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی قتل کی مذمت کرتے ہوئے اس ریلی کا اہتمام کیا۔ یہ ریلی دوپہر 2 بجے کے بعد مدار ابن خاتون پرانے حویلے سے شروع ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ تنظیم جعفری نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اس موقع پر تنظیم کے ذمہ داروں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو متحد ہو جانے کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں چکن کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں قیمتیں 40 سے 50 روپے تک بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ ماہ اسکن لیس چکن کی قیمت جو 250 روپے سے 260 روپے کے درمیان تھی، اتوار تک اس کی قیمت 300 روپے ہو گئی ہے۔ حیدرآباد، وشاکھاپٹنم اور وجےواڑہ جیسے شہروں میں اسکن لیس چکن کی قیمت 270 سے 300 روپے کے درمیان فروخت ہو رہی ہے، جبکہ حیدرآباد میں لائیو فارم چکن 150 روپے اور 12 انڈوں کی ریٹیل قیمت 66 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی گرمی کی شدت کی وجہ سے مرغیوں کے مرنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سپلائی کم ہو جاتی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ آنے والے 3 مہینوں تک قیمتوں میں یہی تیزی برقرار رہ سکتی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ برڈ فلو کے خوف سے قیمتوں میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن اب دوبارہ قیمتیں عام آدمی کی جیب پر بھاری پڑ رہی ہے۔ مہاراشٹر کے ناگپور ضلع میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ کٹول کے علاقے میں SBL انرجی لمیٹڈ کے دھماکہ خیز مواد بنانے والے پلانٹ میں زبردست دھماکہ ہوا۔ اس حادثے میں اب تک 17 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں اور 18 افراد شدید زخمی بتائے گئے ہیں۔ دھماکے سے عمارت منہدم ہونے سے کئی افراد ملبے کے نیچے بھی دب گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے میں پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یونیورسٹی میں 4 سالہ B.Ed انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام میں داخلے کے خواہش مند طلبہ NTA کی ویب سائٹ پر اپنے فارم داخل کر سکتے ہیں۔ فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 مارچ مقرر ہے۔ ڈائریکٹر نظامت داخلہ پروفیسر M. ونجا کے مطابق مانو کے حیدرآباد کیمپس میں BA B.Ed سیکنڈری، BS B.Ed سیکنڈری، BCom B.Ed سیکنڈری کورسز دستیاب ہیں، جبکہ دربھنگا بہار کیمپس میں BA B.Ed پریپریٹری میں داخلے لیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر کورس میں 50 نشستیں دستیاب ہیں۔ فی الحال B.Ed ITEP کے کورسز صرف حیدرآباد اور دربھنگا کیمپس میں دستیاب ہیں۔ اردو یونیورسٹی میں انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن کا 4 سالہ کورس 3 سال قبل شروع کیا گیا تھا۔ اردو یونیورسٹی کے اسکول آف ایجوکیشن سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو بڑے پیمانے پر سرکاری ملازمتیں حاصل ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے دعووں کے بعد ایرانی فوج کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA اور مرکزی نیوز چینل پریس TV نے باضابطہ طور پر آیت اللہ خامنائی کی وفات کی تصدیق کر دی اور ملک میں 40 روزہ عوامی سوگ کا اعلان کیا۔ اطلاعات کے مطابق جس وقت حملہ ہوا اس وقت وہ اپنے دفتر میں موجود تھے۔ اسلامی انقلاب گارڈ کارپس یعنی کہ IRGC نے ایک بیان میں آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تنظیم نے ان کی موت کو باعزت شہادت قرار دیا اور ان کی مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بیان میں امریکہ اور صہیونی حکومت کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سخت رد عمل اور جوابی کارروائی کا انتباہ بھی دیا گیا، جبکہ عوام سے قومی اتحاد اور طاقت کے مظاہرے کی اپیل کی گئی۔ ان کی وفات کے بعد ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں اتوار کے روز سینکڑوں مظاہرین نے امریکی قونصل خانے پر حلہ بول دیا اور توڑ پھوڑ کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔ اطلاعات کے مطابق ایران کی جانب سے خامنائی کی موت کی تصدیق کے چند گھنٹوں بعد یہ احتجاج شروع ہوا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں مظاہرین کو لاٹھیاں اٹھائے قونصل خانے کی عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے اور کھڑکیوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس عہدیدار محمد جواد کے مطابق ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے سیکورٹی اہلکاروں اور نیم فوجی دستوں کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے علاقے میں سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی ہلاکت کے بعد ایران نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ خطے میں 27 امریکی اڈوں پر میزائلوں اور بغیر پائلٹ طیاروں سے حملے کیے گئے۔ ایران کے مطابق اسرائیل میں تلنوف فضائی اڈے اور فوجی ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ دفاعی صنعت سے وابستہ تنصیبات پر بھی حملوں کا دعویٰ کیا گیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں، جس سے فضا گونج اٹھی۔ اسی دوران متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں بھی زوردار دھماکے سنائی دیے۔ اطلاعات کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے کئی ہتھیار فضا میں ہی تباہ کر دیے، تاہم ملبہ گرنے سے جبل علی بندرگاہ کے علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین نے بھی ہنگامی ہدایت جاری کرتے ہوئے شہریوں کو سائرن بجتے ہی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا مشورہ دیا۔ وہیں دوسری جانب عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب دھماکوں اور بغداد کے گرین زون میں کشیدگی کی اطلاعات ہیں۔ خطے میں سائرن بجنے اور دھماکوں کے سلسلے نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا۔ ایران نے ان کارروائیوں کو وعدے صادق نامی آپریشن کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے قائد کی موت کا جواب ہے۔ خطے کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور عالمی برادری کی نظریں اس کشیدہ ماحول پر مرکوز ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگی صورتحال کے باعث حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک کے لیے پروازیں بڑے پیمانے پر منسوخ کر دی گئی۔ ہفتے کی دوپہر سے شروع ہونے والی اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اب تک 45 سے زائد بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں، جن میں 21 آمد اور 22 روانگی کی فلائٹ شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق دوحہ، ابوظہبی، جدہ، کویت، دبئی، مسقط اور مدینہ جانے والی پروازیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں مسافر بشمول طلبہ اور کاروباری افراد ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس بحران کی وجہ سے مشہور بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو اور کئی فلمی شخصیات بھی دبئی میں محصور ہو گئی ہیں، جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈی جی سی اے نے ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے ایئر لائنز کو سرکاری احکامات پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی۔ قائد اپوزیشن لوک سبھا راہل گاندھی 2 مارچ کو ایک روزہ دورے پر تلنگانہ کو پہنچیں گے اور ضلعی کانگریس حضور کی تربیتی پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے، جو ضلع وقار آباد کے اننتگیری ہریتا ریزورٹس میں جاری ہے۔ اے آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق راہل گاندھی 2 مارچ کو صبح 7:10 پر دہلی ایئرپورٹ سے ایئر انڈیا کی پرواز کے ذریعے روانہ ہوں گے اور صبح 9:20 پر حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اس کے بعد وہ صبح 10 بجے خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وقار آباد روانہ ہوں گے اور صبح 10:30 بجے تا شام 4:30 بجے تک تربیتی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ پروگرام کے دوران وہ پارٹی کو مضبوط بنانے اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی سے متعلق قائدین کو رہنمائی فراہم کریں گے۔ شام 4:30 بجے تربیت کے اختتام کے بعد وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے حیدرآباد واپس آئیں گے اور شام 5:30 بجے شمس آباد ایئرپورٹ سے ایئر انڈیا کی پرواز کے ذریعے دہلی روانہ ہوں گے۔ حکومت نے خواتین میں سروائیکل کینسر کی روک تھام کے لیے ایک اہم قدم کرتے ہوئے ریاست بھر میں HPV ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے حیدرآباد کے کنگ کوٹھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اس خصوصی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ یہ خصوصی ٹیکہ اندازی مہم آج سے شروع ہوئی ہے، جو آئندہ 3 ماہ تک جاری رہے گی۔ دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ خواتین کی صحت کے تحفظ اور سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے HPV ویکسین نہایت ضروری ہے اور حکومت اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 1 ماہ تک کی ویکسین تمام سرکاری جنرل اسپتال، ایریا اسپتال اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز میں دستیاب ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ریاست کے تمام پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں بھی فراہم کی جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو فائدہ پہنچ سکے۔